ہم جب کمپیئر کرتے ہیں آج کے وقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت تھی اس کے ساتھ، وہاں پر تو سارے کلمے سے محروم لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دعوت کرنے میں، پھر اس کلمے کے اوپر اس تبلیغ اور وہ سارے وہ جو اسلام کے ارکان ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے وہ ساری پوری کوشش ہے، پوری سٹرگل ہے. تو ایک وہ والا وقت ہے ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ لوگ ہیں جو کچھ نہیں جانتے، اور ایک یہ والا معاشرہ ہے جو پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اذان دی جاتی ہے کہ مبارک ہو تم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہو. اور جہاں پر بچہ جیسے ہی سکول میں جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے، یہ اسلامی تعلیمات حاصل کرنا اس کی بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے. اور یہاں پر تو اویئرنیس ساری ہے. یہ جو غفلت ہے، اس غفلت کے اوپر میرے خیال میں کیا ایک ضابطے کے تحت ختم نہیں ہو سکتا. اب میرے خیال میں تحریک جانتا سارے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں، ہر عام خاص یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ جی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا شرعی ہے کیا غیر شرعی ہے، کس میں نقصان ہے کس میں ہمارا فائدہ ہے. لیکن اس کے باوجود یہ نقصان والا جو آپشن ہے اس کو ٹیک کرتے ہیں، اس کو سودا کرتے ہیں. اور اس سارے پروسیس کے اندر ایک گروہ ہمیں وہ ملتا ہے جو باقاعدہ طور پر ایسی تحریکوں کا حصہ بنتا ہے اور وہ کہتا ہے جی بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ والا کام ہونا چاہیے. حالانکہ دوسری جانب جب جاتا ہے بگاڑ والی طرف اور وہ جی رسومات والی طرف، وہ ان کو کہتا ہے کہ چلو جی یہاں سے یہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، ایسا کام ہونا چاہیے، اچھا میری مدد کی ضرورت ہے آپ میری مدد حاصل کر لو، یہ کر لو. یہ جو دو طرفہ ہیں جن کے باقاعدہ ہمیں کنسیپٹ سورہ بقرہ میں ملتا ہے کہ جو منافق لوگ ہیں، اہل ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم تو صاحب ایمان ہیں، دوسری طرف جاتے ہیں یہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس طرف مذاق کرنے والے ہیں. اس طبقہ یہ جو طبقہ ہے یہ کیسے اس طبقے سے بچا جائے؟ یہ اصل وجہ ہمارے معاشرے کی جو بگاڑ کی وجہ ہے وہ یہ ہے. جیسے یہ اہل علم آگے نکلتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں اور پیچھے سے یہ جاتے ہیں صفایا کر کے چلے جاتے ہیں، گمراہ کر کے چلے جاتے ہیں. اس طبقے کی نشاندہی کیسے کی جائے اور اس طبقے سے خود کو اور اپنی نسلوں کو کیسے محفوظ رکھا جائے؟ بالکل آپ نے جس طرح یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کے دور میں وہ محنت وہ کن پر تھی اور یہاں کی محنت کن پر ہے، دونوں میں فرق تو بالکل واضح ہے. لیکن وہاں جو محنت تھی وہ محنت کرنے والی ہستیاں کون تھی؟ حضور علیہ السلام کا زمانہ لے لیں، پہلے انبیاء کا لے لیں، وہاں محنت کرنے والی ہستیاں، ان کی محنت ان کی برکات وہ تو اونچے لیول کی. اور یہاں جو ہم ایک کسی درجے میں کوشش کرنے والے ہم، یعنی کہ ایک ہماری مختصر سی کاوشیں ہیں، تو معاشرہ ہمارے سامنے اگرچہ آپ یعنی کہ بالکل وہ نہیں ہے جس کو اسلامی معاشرہ ہی کہہ سکتے ہیں، بالکل کفار والا معاشرہ اگرچہ نہیں ہے، برائے نام کہہ لیں، تو یہ ہو سکتا ہے ہماری محنت میں تھوڑا فرق ہو، کمزوری ہو، تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں. لیکن جو آپ نے یہ کہا کہ یہ جو تیسرا طبقہ ہے جو کام بگاڑ دیتا ہے بنا بنایا، کام بنانے میں بھی ساتھ ہوتا ہے، آگے بگاڑنے میں 2 قدم اور آگے بڑھ جاتا ہے. جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، خوشی کے موقع پر جو ہے کون سی خوشی بار بار آتی ہے. کہ آپ نے درست کہا، یہ گروہ یہ نہیں آج ہی ہے، یہ گروہ اس وقت بھی تھا، اس وقت سے شروع سے ہے یہ. اور یہ ہر ایک کی آزمائش کے لیے اسلامی معاشرہ جو ترتیب دیا جا رہا ہے، جو کاوشیں ہو رہی ہیں، ان کے لیے بھی آزمائش ہے کہ آپ نے جب آگے چلنا ہے آپ کو موقع موقع پر آزمائشیں آئیں گی، اور جب بگاڑ کی طرف آپ جائیں گے تو بگاڑ میں آگے شیطان آسانیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے. تو اس کا حال یہی ہے کہ جو کاوشیں ہو رہی ہیں اسلامی اعتبار سے، وہ کاوشیں جاری رہنی چاہیے، رکاوٹوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. رکاوٹیں تو آئیں گی، یہ ہو نہیں سکتا کہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں، اچھی طرح معاشرہ پمتا رہے، آگے چلتا رہے. انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، ہم کے اس بات کی موجود. اچھا اگر ہم ایسے میں میرا یہ ذہن کہتا ہے، فرض کرتے ہیں کہ جی اگر یہ ہماری تبلیغ سے یہ کام ختم نہیں ہو رہا، پھر ہمیں عمل سے اس کام کو خاتمے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. مثال کے طور پر کوئی ایسی شادی ہے جس میں ایسا فنکشن کیا جا رہا ہے، غیر شرعی رسومات ہیں، ہم اس سے بائیکاٹ کر لیں. علماء کرام جو اس مسجد اس محلے کے قریب ہیں جنہوں نے نکاح پڑھانا ہے،
وہ بائیکاٹ کر دیں، وہ کہیں جی میں نے اس نکاح میں شرکت ہی نہیں کرنی، یہ غیر شرعی ہے۔ یہ ایک پہلو ہو سکتا ہے کہ ہم ضابطے کے ذریعے باقاعدہ طور پر بائیکاٹ کر کے ان چیزوں کا، لوگوں کا نہیں، ان غیر شرعی رسومات کا، ان ایسے کاموں کا جو باقاعدہ طور پر شریعت کے خلاف ہیں، ان کا بائیکاٹ کر کے ہم اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہماری منافقت کا درجہ یہ ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں بڑھ چڑھ کے شرکت کر کے۔ جی ایسا ہی اس کی مثالیں موجود ہیں بہت سارے علاقوں میں۔ ہماری یونین کونسل بلگرام بھی علماء کرام کی جو یہ کاوشیں ہیں وہ اس بارے میں بات چیت چل رہی ہے کہ ہم بائیکاٹ کی طرف آئیں، تو انشاءاللہ اس بارے میں بھی جلد یہ لاہ عمل طے ہوگا کہ ان رسومات کو روکنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے کیا حل موجود ہے۔ بالکل ہونا چاہیے ایسا حل۔